بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تحریکوں کی بات ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہ آئے یہ ناممکن بات ہے۔ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کا ہر کسی تحریک کے اندر کوئی کردار ہوتا ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ عوامی طاقت اور زور سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ پاکستان کی سیاسی تحریکوں پر بھی بات کریں گے، اور اس حوالے سے خاص طور پر ہر بار اسٹیبلشمنٹ کو زیر بحث لایا جاتا ہے، تو کیا ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہوتی؟ اس کا یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع۔ پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ ایک طرف تو سیاسی بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، استعفوں کی سیاست بھی ہو رہی ہے، دوسری جانب مہنگائی کا ایک سیلاب ہے کہ جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور خاموشی سے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، پیٹرول کی پرائس بھی بڑھنے جا رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر کیا سیاستدانوں کے پاس یہی ایک موضوع ہے کہ وہ اپنی سیاست کھیلیں اور عوام کے ایشوز کے اوپر کوئی بات نہ کریں؟ اور یہی میڈیا کے کردار کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک اہم ایشو ہے سول سرونٹس کے حوالے سے اصلاحات کا، کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اصلاحات کا ایک وعدہ کیا تھا، کس سٹیج پر ہے، کیوں نہیں کر سکے، کیا رکاوٹیں ہیں؟ اس پہ بھی خصوصی مہمان آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سب آج آپ نے کالم بھی لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہم بولتے ہیں، اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہیں، یعنی 1920 میں جب لیگ آف نیشنز میں انہوں نے کہا کہ اب قوموں کی ایک باؤنڈریز بنا دی جائیں گی، ایک جھنڈا ہوگا، ایک اسٹیٹ بینک ہوگا، کرنسی ہوگی، باؤنڈری لائنز ہوں گی، اور اس کے اندر لوگ ہوں گے، اور وہ باؤنڈری لائن دنیا میں مقدس ہوگی۔ اس کے اندر انہوں نے ہر ایک جگہ پہ کہا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو این آرمی۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ باؤنڈریز بنا لیں تو آپ کو آرمی رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آرمی ہوتی تھی لوگوں کو فتح کرنے کے لیے، اپنی امپائر ایکسٹینڈ کرنے کے لیے۔ بارڈر کے اوپر کبھی آرمیز نہیں رہیں، یہ بارڈرز کی آرمی جو ہیں یہ نیشن سٹیٹس کی دین ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ڈیموکریسی، باقی چیزیں ہر طرح کا شروع ہوگی جو دنیا کے اندر ہے۔ اگر ایک سوال پوری دنیا میں اس موجودہ 100 سال کی تاریخ میں پوچھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی ہے یا عوام طاقتور ہوتے ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور نہیں ہوتی۔ جب بھی عوام کی ایک واضح اکثریت، وہ واضح اکثریت کہ جس کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہوں، بے شک وہ باہر نہ نکلے، بے شک وہ عوام گھروں کے اندر بیٹھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ان کا ایک گروپ اس لیول کا باہر نکل آئے کہ پبلک سپورٹ کرتے تو اسٹیبلشمنٹ دھڑام سے گر جاتی ہے، گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ گھٹنے ٹیک۔ میں آپ کو آسان ترین مثال ہمارے نزدیک ایران کی ہے۔ اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ شاید کبھی ہو۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ جب روس نے کو کی تھی مصدق والی، تو اس وقت امریکہ کو پتہ چلا تھا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں، تو انہوں نے شاہ ایران کو 3-4 چیزوں پہ مدد کی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی سنگ دل قسم کی، جابر قسم کی سویک بنائی تھی انٹیلیجنس ایجنسی، جو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی، اور اس کے بعد لوگ مسنگ پرسن ہو جاتے تھے، مار آ جاتا تھا۔ یہ دوسرا، اس کے بعد 7 لاکھ کی فوج تھی اس کی، اس زمانے میں 6 کروڑ کا ملک اور 7 لاکھ فوج۔ اس کے ساتھ اس کے بعد 2 لاکھ کے قریب پولیس تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو اور بہت ساری چیزیں ساتھ دی ہوئی تھی، ڈیموکریسی بھی، الیکشن بھی کراتا تھا، وزیر اعظم بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ فرانسیسیوں کے ساتھ مل کے اس نے اس کو ڈیولپمنٹ بھی کی تھی، تہران کا سینٹر بن گیا تھا، آل سارٹ آف ایکٹیویٹی، نائٹ کلب سے لے کے کیا کچھ نہیں ہوا۔ جب اس کے خلاف ایک موومنٹ چلی ہے 1978 کی اپریل کی 4 یا 5 تاریخ کو پہلا جلوس نکلا تہران یونیورسٹی سے، تو اس کو تو تقریر کر رہا تھا، تو اس نے کہا تھا یہ ایسے 4-5 لوگ ہیں، لیکن اس جلوس کے اندر مسلمان، کٹر شدت مسلمان نہیں، سب شامل تھے، مولوی بھی شامل تھے، تودا پارٹی والے بھی شامل تھے، مجاہدین خلق والے ڈیموکریٹ بھی شامل تھے، سارے کے سارے مل کے ایک کرتے تھے کہ مرگ بر شاہ، کہ شاہ پر موت، مرگ بر شاہ۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے مرگ بر امریکہ شامل ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا نعرہ جو بلتا مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل۔ 7 لاکھ کی فوج،
3 دفعہ اس نے بندے بدلے, وزیراں بدلے, آخر عباس عبیدہ, بخشاپور بختیار, پتہ نہیں کیا کیا کوئی فیسز بدلے, آخر ایک دن شاہ کو وہاں سے جانا پڑا. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک لیول سے بعد آگے ختم ہو جاتی ہے. 6 کروڑ کے مقابلے میں 7-7.5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے 2 جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست ٹکر ہوئی ہے. ایک جگہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح شکست کھائی ہے, اور دوسری جگہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی انہوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا. پہلی شکست کھائی ہے انہوں نے 1971 میں. صحیح. آپ کچھ کہہ لیں, بھارت انفلٹریٹ کر ہی نہیں سکتا تھا اگر جنرل پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ موجود نہ ہوں. آپ نے ایک مینڈیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے, آپ نے سمجھا آپ دبا دیں گے. ٹکا خان کہتا ہوتا تھا کہ ہم نے علاقہ لینا ہے, ہمیں انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک باڈی آف دا پیپل آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے سمپتائزر گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو وار ہے, جو سٹریٹ وار ہے, وہ کسی بھی طاقت سے لڑنے کے لیے بہت مشکل ہے. آپ نے شکست کھائی, بدترین شکست کھائی. اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ تھا کہ یہ سیکنڈ ٹائم 1977 میں جب موومنٹ چلی ہے مارچ میں. اچھا, اور یہ سب یہاں میں روکوں گا, یہ تفصیل میں جائیں گے. لفظ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہم فوجی کیوں لیتے ہیں؟ میں اب آپ اس اسٹیبلشمنٹ میں اور میں گن رہا ہوں. پاکستان کے اب گنیں گے نا, وہاں تو ہم نے گن لی. پاکستان میں 77 میں اب اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ پاکستان کے جو ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ ہے, ظاہر بات آپ کے خلاف جلوس نکلیں گے, جلسے نکلیں گے, ہنگامے ہوں گے, تو آپ کی 99% آپ کو فیس کرنا ہے پولیس کو. 3,51,000 پولیس والے ہیں پورے پاکستان میں. 1,500 آپ کے تھانے ہیں. ہر تھانے کا علاقہ بہت بڑا ہوتا ہے, تقریباً 67 کے قریب. اچھا, اب ان میں سے ڈپلائبل, ان میں آئی جی بھی شامل ہے, ڈی آئی جی بھی شامل ہے, ایس پی بھی شامل ہے, فلان بھی شامل ہے, ایس ایچ او بھی شامل ہے, محرر بھی شامل ہے, سارے ڈپلائبل ہیں. ڈپلائبل بندے جو ہیں 1 لاکھ ہیں. اس کا مطلب کہ 62 لوگ فی تھانہ آتے ہیں. اس تھانے کے اندر 4-5 ٹاؤن چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں. اگر ہر ٹاؤن کے اندر جلوس نکلنا شروع تب تو بہت مشکل ہے, لیکن اگر ایک قصبہ فی تھانہ جلوس نکلے تو اس کے پاس اس کو صرف 60 لوگ میسر ہوتے ہیں. آپ کے پاس رینجرز ہیں, فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے, عام کنسٹیبلری, آپ کو یہ پوری کی پوری کنسٹیبلری ملا کے آپ کے پاس کچھ 3.5-4.5 لاکھ ہیں. اور آپ کے پاس پہلی بات ہے کہ 3,500 کلومیٹر کا جو ایک بارڈر ہے اس کے اوپر آپ ان کو وڈرا نہیں کر سکتے. دوسرا, آپ ان کو جلوسوں کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے. وہ ایکسیجنسیز کے لیے ہوتے ہیں, کی پوائنٹ کی سٹرگل کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ they have only one weapon, اور وہ ہے گولی. اور گولی آپ نہیں چلا سکتے. ظاہر بات ہے گولی تو ایک دفعہ چلتی ہے نا, اگلی دفعہ تو نہیں چلتی. صحیح ہے. ٹھیک, اس میں بھی جو ڈپلائبل ہیں وہ 1 لاکھ بندے ہیں, وہ آپ مختلف کی پوائنٹس پہ لگا دیں. لاسٹ آتی ہے پاکستان آرمی, وہ تقریباً 5-5.5 لاکھ. اس میں بھی ڈپلائبل, اس میں بھی آپ دیکھیں آپ نے کہاں 2 کور کہاں رکھی ہوئی ہیں, کس جگہ رکھنی ہے, کیسے رکھنی ہے. ایک یونٹ پہ جگہ پہ لگا پہلے تو پیراملٹری فورسز آئیں گی, یہ پیراملٹری ختم کر دیے میں نے. اب فائنل آرمی آ گئی. ٹوٹل 2 لاکھ بندہ پولیس اور پیراملٹری ملا کے, جس میں نے ایف سی گنی, جس میں نے رینجرز گنی, جس کے اندر میں نے فرنٹیئر کنسٹیبلری گنی, یہ سارے میں نے گن لیے. جس کے اندر میں نے کوسٹ گارڈ گنی, جس کے اندر میں نے ایف ایس ایف گنی, سب گن لیے اس کے اندر. یہ سارا ملا کے یہ بنتے. اب اگر پبلک کا موومنٹ شروع ہو جو کہ جلسوں پہ نہ ہو, جو کہ اپنا گاڑیوں والی نہ ہو, ڈھو کے لائے ہوئے لوگوں والی نہ ہو, یعنی دھرنے والی نہ ہو, جو ابرپٹ ہو, جس کے اندر آپ دیکھیں کہ 77 کی موومنٹ کو لیڈ کون کرتا تھا؟ بی بی سی. بی بی سی رات کو کہتی تھی 8 بجے کہ آج پاکستان نیشنل الائنس نے ہڑتال کی کال دی ہے اور کہا ہے کہ جمعے کے بعد آپ ہڑتال پہ نکل شروع ہو جاتے. خود سے نکلا تھے, کوئی لیڈر نہیں تھا. ساری لیڈرشپ پی این اے کی اوپر سے لے کے نیچے تک جیل میں تھے, یہاں تک کہ چھوٹی لیڈرشپ ہم جیسے بندے جو کہ عام اسٹوڈنٹ لیڈر تھے وہ بھی جیل میں تھے. اس کے بعد پبلک نکلتی تھی. اچھا, اس پبلک کے اندر صورتحال یہ ہوئی کہ جس وقت یہ آیا تو 77 میں لاسٹ فوج بلائی گئی, 3 شہروں میں مارشل لگا. لکھتے ہیں بغیر امتیاز سارے بات لکھتے ہیں کہ ہم 4 دن پہلے رتن سین میں والا واقعہ ہمیں پتا تھا ہمارے سامنے, اور میں اس جلوس میں تھا رتن سین میں والے, کہ رتن سین میں کے جلوس میں لوگ جا رہے تھے, پیپل پارٹی کے کچھ لوگ رتن سین میں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں, انہوں نے فائر کر دیا, نیچے فائر آیا, لوگ
सीढ़ियां चढ़ते हुए लोग दुकानें फायर के मुकाबले में चलते हुए ऊपर गए और उन दोनों को कत्ल करके नीचे फेंक दिए। अच्छा, ये होती है पब्लिक के लोग उसका परवाह। अब ये गोली आप एक दफा चलाते हैं, दूसरी दफा नहीं चला सकते, दूसरा क्राउड आपके पास आ जाता है। आप टैंक नहीं चढ़ा सकते। अब ये कादियानियों की सिर्फ लाहौर में मूवमेंट 53 में मार्शल लगा, दबा ली गई, लेकिन जिस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में ऐसी चली कि हर गांव की मस्जिद में कादियानियों का, तो भुट्टो सरेंडर कर गया। तो असल मसला यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में पब्लिक खड़ी होती है तो एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड्स नोवेयर। अब आते हैं ये कि बराह रास्त मुदाखलत और एस्टेब्लिशमेंट की बिलवास्ता मुदाखलत। बराह रास्त मुदाखलत 4 दफा हुई है। 4 दफा में से 2 दफा पब्लिक ने वेलकम किया। एक अयूब खान का हुआ, पब्लिक के अंदर इतनी वेलकमिंग थी, जिसको जिंदा है लोग वो बताते हैं। दूसरी दफा ज़ियाउल हक का हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ, पब्लिक ने वेलकम किया। 2 दफा हुआ कि जब एक दफा याह्या खान ने टेक ओवर किया तो जुल्फकार अली भुट्टो ने वेलकम किया, और दूसरी दफा बेनजीर का हुआ। जरा सुनाइएगा क्या वेलकम किया उन्होंने, क्या सुनाया बेनजीर ने क्या वेलकम किया? You love democracy, you should talk with the military। अच्छा, सही बात। अच्छा, खत्म हो गया। यानी ये अब आते हैं बिल वास्ता। बिल वास्ता जो पहली बड़ी इंटरवेंशन हुई है, अयूब खान ने 62 में एक आइन ड्राफ्ट किया, कमेटी बनी, वो आइन के तहत इलेक्शंस हुए। 156 अरकान थे पूरे असेंबली के। ये बीडी मेंबरों से इलेक्ट होते थे, बराह रास्त नहीं, पहले बीडी मेंबर बनते थे फिर इलेक्ट। 56 वहां पर, 78 वहां से थे, 78 यहां से थे। जिस वक्त तो ड्राफ्ट पास हो गया तो उनको अंदाजा हुआ कि सदर का इलेक्शन जब होना है, अब अयूब खान और उसका भाई दोनों, सरदार बहादुर खान और अयूब खान दोनों हजारा से जीते थे। तो उन्होंने कहा क्या करें, हो अमेंडमेंट, तो 2 बंदे कम रहते थे। तो अब होता यह है कि जब इनडायरेक्ट आता है फिर पॉलिटिशियन सपोर्ट करता है एस्टेब्लिशमेंट को। तो 2 बंदे थे, हमेशा से पॉलिटिशियन ने सपोर्ट की है और अब भी कर रहे हैं। अब मैं आता हूं सर, आखिर तो यहां लेके आना था। अफजल चीमा साहब फैसलाबाद से, गोजरे से, अच्छा, और NW6 डेरा इस्माइल खान से मौलाना मुफ्ती महमूद हजरत मौलाना फजल मान के वालिद, इन दोनों ने हुकूमत के हक में वोट दिया था। अफजल चीमा साहब जो थे ये डिप्टी स्पीकर थे, इन्होंने फिर बाद में एक अपना कास्टिंग वोट भी डाला था। अच्छा, और फिर इनको ये मिली थी मसला कि फजल कादिर चौधरी स्पीकर थे, उनको कहा था खबरदार तुमने असेंबली में नहीं आना, सारी सेशन जो डिप्टी स्पीकर चेयर करता रहा। सही। उसके बाद जब बीच में आते भुट्टो आ गया, फलां आ गया, फिर आ गया बेनजीर का दौर, ज़ियाउल हक का तैयारा फट गया। 88 में मादरे जमहूरियत, सारा कुछ जो भी था, बॉर्डर ऑफ द ईस्ट, नवाज शरीफ, सब असेंबली में पहुंच गए। गुलाम इसहाक खान का इलेक्शन आ गया। आप सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने जिस गुलाम इसहाक खान खड़ा था उस वक्त, गो बाबा गो भी कहा हमने ये कि जिस शख्स ने इनके लिए मारें खाई, आंसू गैस खाए, 608 वोट लिए थे उस शख्स ने, गुलाम इसहाक खान ने, और नवाबजादा रसूलुल्लाह बेचारा चंद वोट लेकर रह गया था, क्योंकि पीपल पार्टी भी गुलाम इसहाक के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नून लीग भी एस्टेब्लिशमेंट का, बाकी ये छोटी छोटी 4 पार्टियां जिसमें बेचारे बाबा जमहूरियत के साथ रह गई थी। ये था उसके लेवल का। उसके बाद आगे आप आ जाए, ये तो नहीं इस सतह तक, मतलब उस वक्त के संजरानी कौन थे? गुलाम इसहाक। अच्छा, नीचे तक आते जाएं। अब लोग ये समझते हैं, मैं सिर्फ लाना ही चाहता हूं, उसके बाद नवाज शरीफ ने उसकी सपोर्ट की, उसने उसकी थी, मिसाके जमहूरियत आया, मिसाके में सुनाइएगा क्या सूरत हाल थी, जी सर, क्या? अच्छा, उसमें है, अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि हम आइंदा से हम किसी के खिलाफ नहीं करें, वो हमने कई दफा उसका जिक्र दुनिया में कहा। अब लोग ये तवक्को समझ रखते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आती कि ये PDM का ये इजलास जो है, ये इस्तीफे ला के आएगा और सब कुछ करेगा। लीडर को सर एक बात बताऊं उस्मान साहब, पूरा अंदाजा होता है कि उसके पीछे लोग कितने हैं। कोई पाकिस्तान में इतना भोला लीडर नहीं है जिसको ये ना पता हो कि उसके साथ मरने मारने वाले कौन। उमर गुजरी माचू को नहीं पता, बेनजीर को नहीं पता, उसको नहीं पता था। वो कहता होता था असद जरदारी, कहते 50 कायरा वाले लोग जो थे वो बेनजीर के इर्द गिर्द मार खाने के लिए ना होते तो कहा था मेरे पास कुछ नहीं था हमारा वर्क। उन्होंने भुट्टो की फांसी के दिन के बाद देख लिया था क्या सूत्र, डिमोरलाइजिंग इफेक्ट, कि चंद एक जगहों पे पॉकेट्स थे जहां पर लोग निकले थे। उनको अंदाजा हो गया था कि नहीं चल सकती मूवमेंट उस तरह की जिस तरह की है। तो
بلاول نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک ریئلٹی سچویشن کا چیک ہے کہ ہی از اے پولیٹیشین جو سمجھتا ہے کہ ہم پبلک کو سرو نہیں کر سکے، اس لیے ہم استعفیٰ دیں گے بھی تو پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور استعفیٰ اگر نہ دیں تب بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سروس وہ چیز ہے، یا نفرت پبلک کو اٹھاتی ہے یا سروس پبلک کو اٹھاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف نعرے بازی سے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکیں، اسٹیبلشمنٹ رہے گی، اور وہ مولانا مفتی محمود سے لے کے مولانا فضل الرحمان تک رہے گی۔ فضل الرحمان بھی اسی الیکشن میں ہار جائے گا، صادق سنجرانی بھی اسی الیکشن میں ہار جائے گا۔ مشرف کے پاس اس کو ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ نہیں تھے۔ آن ریکارڈ ہے پیپل پارٹی کہ ہم نے 13 بندے توڑ کے اس کو اپنے دیے تھے، فیصل صالحات، یہ کیا نام تھا، راؤ سکندر کے ساتھ کہ جناب آپ تشریف رکھیں، نہیں بن رہا تھا۔ پھر اس کے باوجود بھی سارے شیعہ سنی اکٹھے ہو کے اعظم طارق کے پاس گئے تھے کہ بھائی جان ایک ووٹ چاہیے اسماعیل صاحبہ کا۔ وہ لوگ جو گالیاں نکالتے تھے اس کے ووٹ کی بنیاد کے اوپر، جو کہتے یہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے اس کی ووٹ کے اوپر۔ پھر جس وقت مشرف بن رہا تھا، اگر مولانا فضل الرحمان سرحد کی اسمبلی توڑ دیتے، کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیتے، مشرف الیکشن سے آؤٹ ہو چکا ہوا تھا، لیکن نہیں توڑی گئی کیونکہ ان کو پتا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی نا۔ ہاں جی اس وقت اچھی تھی سر، مطلب نہیں ہے، مطلب سے میں آخری فکرہ بات، بیسیکلی پاکستان کے سارے پولیٹیشین وہ ہیں کہ جو باپ ڈانٹتا ہے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اور منہ بسور کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے بولتے نہیں ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ باپ ان کے آنسوں کو دیکھ لے، باپ ان کے نعروں کو دیکھ لے، باپ ان کے غصے کو دیکھ لے، کچھ کرے۔ بات مولانا فضل الرحمان کی بالکل ٹھیک ہے کہ نکے دابا جو ہے اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، نکے دابا اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ابے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سب کو نکے پہ اعتراض ہے۔ نکا میں کیوں نہیں بنتا، اسی لیے اس ملک کی کوئی تقدیر نہیں بدل رہی، اسی لیے اس ملک جو ہے نکے بدلتے رہے ہیں، ابا ایک ہی رہا ہے۔ چلیں جی، اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ سول سروسز میں اصلاحات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی اور کیوں نہیں ہو رہی، اس پہ کریں گے بات۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سول سروس ریفارمز کی۔ ہمارے گیسٹ ابھی تاخیر کا شکار ہیں، جیسے ہی آتے ہیں اسے پروگرام کریں گے، لیکن مہنگائی کا جو ایک سلسلہ ہے جو رکنے میں نہیں آ رہا، اور سیاست جوابی سیاست، الزام تراشی کی سیاست چل رہی ہے، لیکن خاموشی سے حکومت نے بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی اور ساتھ ہی پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں، اور یہ سب جو حقیقی عوامی ایشوز ہیں، سیاستدان تو وہی کہتے ہیں نا کہ وہ ہے جس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ، وہ کیا چاہ رہی ہیں، لیکن عوامی ایشوز پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں عثمان صاحب، پاکستان کی بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پرائس کنٹرول جو ہے گزشتہ کم از کم 50 سال سے نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو چھاپے مارتے تھے مجسٹریٹ، ڈی سیز، کنٹرول ڈی سیز، ایک ریک بنے ہوئے ہیں ختم ہو۔ پاکستان کی میں اگر تکلیف دہ بات کروں، اور اگر یہ میرے نزدیک یہ اس میں نہ جائے، جسے کہتے ہیں توہین عدالت کے اندر، تو پاکستان کی عدلیہ نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کی پوری انتظامیہ کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ انگریز جو تھا وہ جانتا تھا، آپ کو پتہ ہے 21 سال لگائے تھے انگریز نے اس ملک کے اندر آئین اور قانون دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ جانتا تھا، 21 سال کی بحثیں ہیں ان کی، جو سی آر پی سی بنا، پی پی سی بنا، اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اس نے ایک ایڈمنسٹریٹو میجسٹریٹس مقرر کیے تھے۔ ایڈمنسٹریٹو میجسٹریٹ تھا، وہ جا کے چیک کرتا تھا اور موقع پہ سزا دے کے آ جاتا۔ اب آپ نے جوڈیشل میجسٹریٹ وہاں بٹھا دیا، درمیان میں آ گیا پولیس کا تھانہ، جوڈیشل میجسٹریٹ نے وہاں سے باہر آنا نہیں، تھانے دار صاحب نے محکمہ کا کر لینا۔ صحیح، وہ میجسٹریٹ تھانے پہ چھاپا مارتا تھا، بازار میں وہ گھومتا تھا، اس کی ریڑی گھومتی تھی، ریڑیوں میں لے کے چلان کرتا ہوا۔ آپ دیکھیں، میں گجرات شہر میں ہوتا تھا، ایک میجسٹریٹ ادھر سے مسلم بازار سے نکلتا تھا اور پورا راستہ جو تھا وہ کلیئر ہوتا جاتا تھا، ریڈیو والوں سے بھی، اس سے بھی، اور سودا سلف ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوئٹہ شہر میں میرے پاس حکیم جان صاحب، سردار حکیم جان صاحب ایک میجسٹریٹ ہوتے تھے۔ سردار حکیم جان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نکلا ہے جب، تو اس دن بازار جو ہے اس کے اندر سبزی کبھی نہ مہنگی ہو سکتی ہے نہ گوشت، پورا۔ پھر وہ لوگ جو تھے ارلی مارننگ سلاٹر ہاؤس جاتے تھے اور وہ چیک کیا کرتے تھے ویٹرنری ڈاکٹر کی مور کہ کیا گوشت ٹھیک گیا ہے کہ نہیں گیا۔
ختم. وہ تو اب بھی ہو رہا ہے. عثمان صاحب آپ نے ایک آرگنائزیشن بنا دی, وہ جو ڈپٹی کمشنر کا سیٹ اپ تھا ختم کر دیا. آپ نے کہا جی جوڈیشری اور انتظامیہ جو ہے نا اس کو آزاد ہونا چاہیے. کاپی کرتے ہیں ویسٹ کی اور بیٹھنا نہیں آتا ایسٹ کی طرح بھی. صحیح. ایک تو یہ ہوا کہ پورا سسٹم آپ دوبارہ سسٹم کریں گے بھی تو وہ واپس نہیں آتا. جب آپ چیز توڑ دیں نا تو پھر نہیں. عمارتیں نو ساخت تب تک نہیں پھر مجا, تو اس طرح کا ایک سسٹم بناؤ کہ جب باقی پھر آپ اس کا کنٹرول بھی ویسے ہی کرو, سپلائی لائن بھی ویسے ڈیٹرمن کرو. وہ گوشت ختم ہو جائے, سیکنڈ نہیں لگاتے, فرانس سے گوشت واپس امپورٹ کر لیتے ہیں. ان کے ہاں ٹیکس کا سسٹم ہی کوئی نہیں فوڈ آئٹمز کے اوپر. آپ کے ہاں تو کماتے ہی یہاں سے ہیں. آپ کے ہاں تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گاڑیاں جو ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی ہوئی ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں, صرف اس لیے کہ آپ نے اس سے کما. پاکستان میں تو سروس ڈیلیوری آئی کوئی نہیں. میں ریاست مدینہ کی عمران خان صاحب چیخم چاخم کرتے ہیں, کبھی ریاست مدینہ کی اکنامکس کے 4 بنیادی پوائنٹس دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے. عثمان صاحب جب رسول اللہ علیہ وسلم نے بازار لگایا ہے, 4 بازار تھے یہودیوں کے اس وقت, آپ نے فوراً مسجد نبوی کے بعد پہلا کام کیا, کہا ہمارا اپنا بازار ہوگا. 4 چیزیں تھیں. There will be no tax on that بازار. صحیح. کوئی تاجر پہ ٹیکس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا 2 فائدے. ایک تو تاجر کو آسانی ہوگی سامان بیچنے کی, قیمت کم رہے گا. ان دا لانگ رن عام آدمی کو فائدہ. یہ دبئی ٹیکس فری زون کیوں بنا ہے, یہ کیش آئیلینڈ کیوں بنتا ہے, یہ باقی جگہ کیوں بنتے ٹیکس, اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی پہنچائی جائے. دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ کسی قسم کی کوئی درمیان میں وہ نہیں ہوگی, اپنا جسے کہتے ہیں مڈل مین کا کون سا, ایک لوہار ہے اپنا سامان لے کے آئے ایک طرف. مطلب آپ اگر بازار کے اندر ساری فیکٹریوں کی آؤٹ لیٹ کھول دی جائیں, ختم معاملہ. وہ فیکٹری اپنے مال سے جو باہر وہاں لگا, ہر بازار کے اندر ان کی ایک آؤٹ لیٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ سروس اور باٹا کے ہر جگہ پہ اپنی دکانیں ہوتی تھیں اور اپنی پرائس ہوتی تھی, درمیان میں کوئی بندہ نہیں آتا تھا. اسی پرائس کو پورے پاکستان کے اندر ان کی آؤٹ لیٹس چلتی ایک ہی پرائس. اسی طرح کھانے کی. تیسری چیز آپ کا یہ تھا نو ہولڈنگ. آپ نے ایک چھاپا مارا, آپ نے ایک مل کو پکڑا, اور چلو اپوزیشن کے نام پہ شوگر ملوں پہ چھاپا مار دیتے, نواز شریف کی مل پہ چھاپا مار کے مارتے تو صحیح, نہ مارتے جہانگیر ترین کو, اس کی مار کے دکھا دیتے. نہیں, اس لیے کہ اس کی ماریں گے تو اس کی بھی مارنا پڑے گا. جہانگیر ترین کو سزا تو دی نا انہوں نے جی. واہ جی واہ. ایسی سزا جو مجھے بھی اتنا بنا لیں دے تو میں اپنا جہاز رکھوں, اپنے جہاز میں اڑ کے وہاں چلا جاؤں, واپس آ جاؤں. کچھ نہیں سر, کوئی سزا نہیں, کوئی سزا انسینسٹیو. اور سب سے بڑی بات, میں عوام کی بات کرتا ہوں, یہ وہ بدقسمت قوم ہے کہ آج تک مہنگائی کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا, آج تک مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی. ساری تحریکیں اٹھا لیں, روتا رہا وہ حبیب جالب, ہر چیز پہ چھایا سناٹا, 20 روپے من, روتا رہا وہ قائد قلت کہہ کے, آخر حکومت نظام الدین کے بدلی قادیانی موومنٹ. مسلمان علی بھٹو کس پہ گیا؟ تحریک مصطفیٰ پہ. ٹھیک ہے, اسلام کے نام پہ تحریکیں چلیں اور اسی پہ چلیں. اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم مہمان سول سروس اصلاحات کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کے خوش آمدید. ہم بات کریں سول سروس ریفارمز کی. ہر دور میں ریفارمز ہوتی رہی, موجودہ حکومت میں بھی ڈاکٹر ارشد حسین کی کمیٹی نے کچھ ریفارم تجاویز کی ہیں. اس کی جو آج جائزہ لیں گے کہ یہ پہلے سے کس طرح مختلف ہیں اور نئے نئے تجربات سے کیا بہتری آئی ہے. ہمارے ساتھ خاص مہمان ڈاکٹر خالد محمود صاحب سابق بیوروکریٹ ہیں, وہ بھی موجود ہوں گے. اس سے پہلے اوریہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. اوریہ صاحب, ہم 12 پروگرام کرتے رہے ہیں ان ریفارمز کے اوپر, نکلتا کیا ہے ان میں؟ سر یہ میں اس وقت صرف ایک چیز تاکہ خالد محمود صاحب تک جائیں, میرے سامنے اس کا سب سے بڑا کرکس آیا END رولز, اور یہ اس میں لگتا ہے عمران خان صاحب اس میں جھانکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس کی ہر چیز کو چھوڑ دیں. کرکس کیا ہے؟ کرکس بنیاد تو جب مین چیز ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اتھارٹی ہوتی ہے جو فائنل جو بندے کو اپوائنٹ کرتا ہے نکال سکتا ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ کوئی انکوائری کی ضرورت, اگر وہ سمجھتی ہے کہ انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک شوکوز نوٹس بھیجے گی, اس کا جواب لے گی, پرسنل ہیئرنگ دے گی اور 30 دن کے اندر اس کو سسپینڈ کر دے گی. اچھا, اور یہ 30 دن کس پہ نہیں لگتے؟ where the president or the prime minister is the authority decide the case within a period of 30 days. جہاں 30 وہاں, یعنی اگر ایک باس ناراض ہو جاتا ہے ایک شوکات دیتا ہے
اور اس کے بعد انکوائری بندے کو بلاتا ہے اور نوکری سے فارغ. پسند ناپسند بھی اور جہاں پریزیڈنٹ ہے مطلب جو ڈی ایم جی تو وہ ہے. اب یہ اس حالت کے اندر دیکھیں کہ کیا کر سکے. عمران خان کسی سے ناراض ہوا ہے، شوکت دے گا اور اس کے بعد 30 دن عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہی ہیں ہمارے خالد محمود خالد صاحب تو ہمارے پرانے سینئر سرونٹ ہیں جی، بہت پرانے. جی خالد صاحب بتائیے گا جو عریہ صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے اس کے کیا مضمرات ہیں، اور یہ جو ریفارمز کے نام پر کیا کیا ہوتا رہا ہے، حاصل وصول کیا ہے؟ دیکھیے عریہ مقبول جان صاحب بہت آزاد شخصیت ہیں، تو وہ چونکہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، وہ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میری مجبوریاں فرق قسم کی ہیں. اب آپ جانتے ہیں میری کرکٹ میں بھی ایک حیثیت ہے، اس وجہ سے عمران خان سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے. اب اس کا نام لے کے میں کیا، ویسے تو خالد صاحب نواز شریف صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے. وہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس وقت جس حیثیت میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوں اس کی دو ہیں چیزیں، اور یہ صاحب جانتے ہیں. ایک تو میں ڈی جی سول سروسز اکیڈمی رہا ہوں تقریباً 3 سال، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا بہت ہی اعلیٰ ادارہ ہے جس میں سینئر افسران کی تربیت ہوتی ہے، اس کا نام ہے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، اس کا بھی میں سربراہ رہا ہوں. تو میں نے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے سول سروس کو آغاز میں بھی دیکھا ہے، تربیت ان کی، اور پھر ان کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے تربیت کا وہاں بھی دیکھا ہے. تو میں اس ساری بات کی روشنی میں 2-3 باتیں اہم کرنا چاہوں گا. اور یہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ اس قسم کی ترمیمیں ہیں کہ جس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر اتھارٹی یعنی وزیر اعظم صدر پاکستان کسی سے خفا ہو جائیں تو اس کا کوئی بندوبست کر سکے. یہ تقاضا نہیں ہے سول سروس ریفارمز کا، یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے. اس طرح کی پسند ناپسند اور کسی کا موڈ خراب ہو گیا تو اس طرح تو آپ جتنی پہلے سول سروسز میں خرابیاں ہیں اس میں اور اضافہ کریں گے، بلکہ ایک فکرے میں کہوں کہ آپ ان کی بے بسی میں اور اضافہ کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے باس کو خوش رکھنا ہے، وزیر اعظم کو خوش رکھنا ہے. تو جب ان کو یہ پتہ ہوگا تو آپ بتائیے کوئی سچی بات کرے گا، کوئی حق کی بات کرے گا، کہیں کوئی مخالفت کر سکے گا کسی معاملے میں؟ تو یہ تو اس قسم کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان حرکتوں سے یا اس سے پہلے جتنی ریفارمز ہوئی ہیں وہ مجھے وہی چیز یاد آتی ہے. آپ نے بھی واقعہ اکثر سنا ہوگا کہ کسی گاؤں میں کنویں میں وہ لوگ جو تھے وہ ڈول ڈال کے پانی نکال رہے تھے. تو کوئی کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا اس میں سے کتا ایک گر گیا ہے، مر گیا ہے، تو ہم یہ پانی کو صاف کر رہے ہیں. تو وہ اس نے کہا ساری عمر بھی پانی نکالتے رہو، وہ صاف نہیں ہوگا کیونکہ کتا اس کے اندر ہی رہے گا. تو صورتحال ہماری سول سروس کی بھی وہی ہے. یہ دیکھیے آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے، غور کیجئے. یہ سول سروسز کا موجودہ ڈھانچہ تقریباً وہی ہے جو انگریز ہمیں دے کے گئے ہوئے ہیں. اور اس میں بات یہ ہوتی تھی کہ ایک ایلیٹ سروسز ہوتی تھی جس میں گورے ہوتے تھے، گورا ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، گورا پولیس کا سربراہ ہوتا تھا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور جوڈیشری میں گورے ہوتے. تو وہ جو ہوتے تھے ان کے نیچے جو مقامی ہوتے تھے، جو نیٹیوز ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے چھوٹی نوکریوں پہ سارے کے سارے، اور مکمل اختیار جو تھا ان کے پاس ہوتا تھا. اور مطلب صرف یہ تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کے نمائندے تھے، اور اس طریقے سے وہ بر صغیر پہ اپنا قابو رکھتے تھے، حکومت کرتے تھے. کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا الجھنیں ہیں، ان کو کیا ٹھیک کرنے ہیں. بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارا پولیس کا ایکٹ ہے، اس کا ماڈل جو انگریزوں نے ہمیں دیا تھا تیار کر کے، وہ اسکاٹ لینڈ کے ماڈل پہ تھا. اور اسکاٹ لینڈ میں اس وقت چونکہ انگلستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی گڑبڑ رہتی تھی، تو اس میں انہوں نے پولیس کو بے تحاشا اختیارات دیے ہوئے تھے تاکہ وہ جو چاہیں کر سکے. وہ ماڈل انہوں نے یہاں لے کے آئے تاکہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں وہ کسی طرح بھی چوں نہ کر سکے ان کے سامنے. تو ہم نے بدقسمتی سے جو ایسا ایک نظام تھا جس سے نو آبادیاتی تقاضے پورے کرنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا، ہم نے اس کو 1947 یعنی آزادی کے بعد ویسے کا ویسا قائم رکھا. نہ صرف قائم رکھا بلکہ میرا خیال ہے ہم نے اس کو مضبوط بنایا، کیونکہ ہمارے جو حکومتیں تھیں شروع میں، جمہوری حکومتیں، پھر مارشل لا وغیرہ آئے، تو ان کی اپنی ضروریات تھیں. اور ان کے کیا ضروریات تھیں کہ انہوں نے ڈی سی اپنی مرضی کا ان کو چاہیے تھا، ایس پی مرضی کا چاہیے تھا، اور ایسا نظام چاہیے تھا کہ جس میں ان 2 نمائندوں کے ذریعے وہ اس ضلع پہ، اس علاقے پہ قابو رکھ سکے.
کوئی کسی طرح کی کوئی یہ بندوبست نہیں تھا کہ پبلک کا کیا کیسے بہتری ہوگی، ان کی فلاح کے لیے کام کیسے ہوں گے. تو جب یہ ڈھانچہ ہی اس قسم کا ہے اور اسی کو جاری ہم نے رکھا ہے، بہت سے سروسز ہیں، بہت سے گروپس ہیں، بلکہ انگریز کے زمانے میں تو ضرورت صرف یہ ہوتی تھی کہ مالیہ اچھا وصول ہو اور مالیے کی وصولی میں مشکلات پیش آئیں تو پولیس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوں تاکہ اس کے زور پہ وہ قابو کرے. اب جب آزادی مل گئی، نیا ایک دور آ گیا، اس دور کے نئے تقاضے آئے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ مالیے والا کام تو بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس کی بجائے ہماری کیا محصولات کی ہیں، وہ ہمارے کسٹمز ہیں، انکم ٹیکس ہیں، بالواسطہ ٹیکس ہیں، براہ راست ٹیکس ہیں، ان کی اہمیت ہے. لیکن کسی بھی نظام میں، کسی بھی اصلاحات میں کہیں اس چیز کو نہیں سوچا جاتا کہ اگر ملک کی خوشحالی چاہیے تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے زیادہ خدمات دے سکتے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، جو ملک کے بجٹ کو، ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے. تو وہ بھی بالکل ختم ہے. اور پھر جو نچلے لوگ تھے جو کہ انگریز کے دور میں، چلے جی یہ تو تفصیل طلب موضوع ہے اور ایک اصلاحات مکمل پروگرام میرا خیال ہم کریں گے انشاءاللہ. خالد صاحب کو بھی اگر یہ چاہیں تو ان کے دوست اشر سیم کو اگر راضی کر سکے، وہ آتے نہیں ہیں، ان کو بھی لائیں تب اچھا ہے ملک پروگرام. چلے جی اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات، کل سال کا آخری پروگرام ہے، توقعات کیا ہیں اس پہ ایک اسپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.